اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ سورہ حج آیات 77 اور 78 اور یہی اس سورہ مبارکہ کی آخری دو آیات ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعو، رکوع کرو، واسجدو، اور سجدے کرو۔ گو یہاں ذکر جز کا ہے، مراد کل ہے۔ ذکر رکوع اور سجدے کا ہے اور مراد نماز کا ہے۔ عمومی طور پر نماز ادا کرتے ہوئے ان دونوں رکنوں کا خیال نہیں کیا جاتا، رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا، لہٰذا ان کو اہتمام سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو تم ربکم، تمہارے رب کی۔ یہ خاص کے بعد عام ذکر ہے۔ نماز کا حکم خاص تھا اور وَاعْبُدُوا سے ہر قسم کی عبادتیں مقصود ہیں کہ جو بھی تم نے عبادت کرنی ہے، نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں اپنے رب کے لیے کرنی ہیں۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کا کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ سے مراد مزید نیکیاں اور بھلائیاں ہیں۔ جو جو نیکیاں کر سکتے ہیں، جو جو بھلائیاں کر سکتے ہیں، آپ کی ذات خیر اور برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ فرائض کے بعد انسان فضائل اور مکارم میں داخل ہو جاتا ہے اور زندگی سنوارنے لگ جاتا ہے۔ یہ سارے کام اس لیے کرنے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ جاہدوا، اور جد و جہد کرو، فی اللہ، اے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اخلاقی اور روحانی تربیت کے بعد اپنے تن من دھن سے اس عملی کام میں، اس عملی جد و جہد میں شامل ہو جانا ہے۔ مقصد اس جد و جہد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کا غلبہ، حق کا جہاد ہی جیسا کہ اس جد و جہد کا حق ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرما دیا ہے، اب اس کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمہ وقت ہمہ تن اس کو ادا کرتا رہے، دوسروں تک پہنچاتا رہے۔ جن اندھیروں سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے، اب یہ جد و جہد کرے کہ باقی لوگوں کو بھی ان اندھیروں سے نکالے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اجتبا یجتبی، کسی کو چن لینا، منتخب کر لینا۔ وَمَا جَعَلَ، اور نہیں بنایا، علیکم، تم پر، فی الدین، اس دین میں، من حرج، کوئی تنگی، کہ یہ دین دین فطرت ہے۔ اس دین پر عمل کرنے سے دین اور دنیا کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، خام خواہ کی پابندیاں اور قید تم پر نہیں لگائی گئی، جس طرح اس سے پہلے یہودیوں پر لگائی گئی تھیں۔ جس کام کو بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں انسان کا ذاتی فائدہ، اور جس کام سے بھی منع کیا گیا ہے، اس میں بھی انسان کا ذاتی اور اجتماعی فائدہ۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ مکہ میں آباد قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے تھے، اور اس بات پر وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم آل ابراہیم میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہو رہا ہے، یہی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یہی اس کا دین ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلم۔
ملت ابراہیم میں بھی نام مسلم ہی تھا، اس لیے کہا من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس میں بھی، یعنی اس دین اسلام میں بھی اب تمہارا نام مسلم ہی رہے گا۔ اور اس سے اشارہ اس دعا کی طرف بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو مسلم بنا اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ برپا کر۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ نام ان کی طرف سے منتخب شدہ ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اس لیے اس امت کو امت مسلمہ کہا گیا۔ لیکون الرسول، تاکہ ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہیدن علیکم، گواہ تم پر، وتکونوا، اور تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر۔ اسی مضمون کو سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنا دیا جو امت وسط ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑو، جس طرح ایک اور جگہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لو۔ کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ تو یہاں یہ ہدایت فرمائی کہ جو تم نے جد و جہد کرنی ہے، یہ جو تم نے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ جو تم نے گواہی دینی ہے اس دین کی، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ سارے کام تبھی ممکن ہو سکیں گے جب تمہارا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ فنعم المولا، پس کیا ہی بہترین تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے۔ تو ان سارے کاموں میں تمہاری غیبی امداد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جس طرح حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر میں یہ نعرہ بلند کیا تھا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین سے جوڑے رکھے اور حق بات کو سمجھنے اور اسے پھیلانے میں ہمارا مددگار رہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔